اللہ جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں تشدید کے ساتھ وہی لفظ ذکر فرمایا، اس میں بغیر تشدید کے ذکر فرمایا۔ اردو کرنے والا تو سیدھا یہی بولے گا اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو، عورتیں جب تک پاک نہ ہو جائیں تب تک تم ان سے صحبت نہ کرو، دونوں میں پاکی کہہ، لیکن لفظوں کی تفصیل اور لفظوں کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہاں فرق ہے۔ یہ جو فَطَّهَّرُوا ہے یہ تشدید کے ساتھ آیا، تو تشدید کے ساتھ آنے کا مطلب یہ گہرائی کی بات ہے۔ یہاں مجتہد کو سوچنا پڑے گا، قاری کو یا فقہ پڑھنے والے کو سوچنا پڑے گا کہ جہاں یہ لفظ آیا ہے تشدیدوں کے ساتھ، وہاں اس کا معنی ہوگا طہارت میں مبالغہ کرو، طہارت میں مبالغہ کرو، تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، جہاں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں وہاں معنی زیادہ ہو جاتے ہیں، معنی میں مبالغہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی رحیم اور رحمان دو لفظ ہیں نا، تو کہا جاتا ہے رحمان کے معنی میں رحمت کا مبالغہ، کیونکہ اس کے الفاظ حرف زیادہ ہیں۔ جب اس میں حرف زیادہ ہو گئے، تشدیدیں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر طہارت میں مبالغہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب طہارت میں مبالغہ کرنا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، پہلا کام اللہ اعتقاد حق رکھا، دوسرا کام غور و فکر کیا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، فیصلہ کر لیا طہارت میں مبالغہ ہے۔ اب تیسرا کام کہ اس آیت کا اب مطلب کیا بنے گا؟ تو مطلب یہ بنے گا کہ سارا بدن دھونا ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے جہاں سوچنا ہے اور معنی سیٹ کرنا ہے، وہاں اب یہ سارے بدن پر غور و فکر کرے گا کہ کہاں کہاں تک دھونا ضروری ہوگا۔ کئی جگہ ایسی آئیں گی جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ آپ کا منہ ہے، منہ، تو کیا منہ کو ظاہر کا حکم دیں یا باطن کا حکم دیں؟ دونوں پیرائے لگتے ہیں اس منہ کے، ظاہر اور باطن دونوں، اس کو دھلوایا جائے یا نہ دھلوایا جائے، یہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے فائنلی یہ مجتہد نے کرنا ہوتا ہے کہ لفظ آیا ہے تشدید کے ساتھ، مبالغے کے آرڈر آ گئے ہیں، اور اس مبالغے کی ایپلیمنٹ کہاں کہاں ہوگی، یہ کہاں کہاں جاری کیا جائے گا۔ آپ سمجھ آئیے؟ یہ مشکل جو کلام ہوتا ہے اس کے الفاظ میں پوشیدگی آتی ہے۔ پوشیدگی دو اعتبار سے آ سکتی ہے، یا تو کلام میں مشترک مجاز اور کنایہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو کلام میں پوشیدگی آ جاتی ہے، یا پھر کلام کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا جو سرسری معنی ہوتا ہے، سطحی معنی ہوتا ہے، وہ مطلب مراد نہیں ہوتا، وہ گہرائی کا متقاضی ہوتا ہے۔ گہرائی اگر اس میں کی جائے گی تو معنی کلیئر ہوگا، ورنہ وہ معنی الجھ کر رہ جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جب اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، مشکل کے بعد مجمل تو اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے، اس میں خفا ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، اور اس لیول کی ہوتی ہے کہ اسے کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے متکلم کے، کوئی حل ہی نہیں کر سکتا، آپشن ہی نہیں ہے سوائے متکلم کے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اس کو مجتہد نے سولو کر لیا تھا، کوئی قاعدہ، قانون، رول ملا کر نتیجہ نکل آیا تھا کہ یہ مطلب ہے، لیکن یہ والا جو خفا ہے اتنا زیادہ ہے اس جملے میں کہ یہ خفا متکلم کے بغیر سولویبل ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں، سور حدیث آیت مبارکہ حرم الربا،
اللہ نے ربا کو حرام فرمایا. یعنی ربا کا معنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی. اس کا معنی ملے گا زیادتی. ربا کا معنی زیادتی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جی. اب اللہ نے زیادتی کو حرام کیا ہے. بیٹھ کے آپ 1000 مرتبہ سوچتے رہیں کہ کون سی زیادتی حرام ہے، کون سی زیادتی حرام ہے، نہیں ملے گا. آپ جو مرضی سوچتے رہیں کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکیں گے. جو بندہ مرضی جتنے مرضی بڑے علم والا ہو وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے کون سی زیادتی حرام کی ہے. یہاں متکلم کو بتانا پڑے گا، متکلم کو بتانا پڑے گا کون سی زیادتی حرام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ متکلم نہ بتائے، اگر متکلم نہ بتائے تو یہ کلیئر ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، یہ وضاحت فرمائی کہ قرضے پر جو نفع آئے گا، یہ جو زیادتی آئے گی، یہ ربا ہوگا. دوسری حدیث مبارکہ الانقاط بالانقاط والی بیان فرمائی ہے نا، یہ والی بیان فرمائی. یہ نبی پاک نے اس زیادتی کی تفصیل بیان فرمائی. یہ متکلم کی طرف سے بیان آ رہا ہے، وضاحت آ رہی ہے. پھر جا کر کہیں یہ مطلب کلیئر ہوا ہے. اگر بیان نہ آتا متکلم کی طرف سے تو اس کا مطلب کوئی مائی کا لال کلیئر نہیں کر سکتا تھا. تو جہاں مجمل آ رہا ہوگا وہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ متکلم نے اس کی وضاحت کہاں کی ہے. یہ جو مجمل ہے اس مجمل کی وضاحت متکلم نے کہاں کی ہے. اگر وضاحت ملے گی تو یہ قابل قبول ہوگا، ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس سے آپ مسئلہ نہیں نکال سکیں گے، اس سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکیں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے مجمل میں؟ سب سے پہلے اعتقاد حق، سب سے پہلے اعتقاد حق. پھر نمبر 2 رجوع الی المتکلم، کیونکہ اس میں تحقیقات کا آپشن ہی نہیں ہے. تحقیقات کا آپشن ہی نہیں ہے. یہ والا مسئلہ حل ہی متکلم نے کرنا ہے. متکلم بھائی ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا، اور اگر متکلم بھائی نہ ہوئے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ جی. متکلم جو بات کر رہا ہے اگر اس نے مجمل گفتگو کی ہے تو مجمل کی وضاحت بھی اس کو کرنی پڑے گی. آیات طیبات اور احادیث طیبہ میں بھی اگر کوئی کلام مجمل آیا ہے تو متکلم کی طرف سے بیان کا مطالبہ ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. قرآن میں نماز کا ذکر مجمل ہے، زکوٰۃ کا ذکر مجمل ہے. یعنی فرمایا اقیموا الصلاۃ، مجمل ہے. اس کی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس کی وضاحت ہوئی ہے. ورنہ صلاۃ کا معنی دعا لگے رہیں.
سی دعا مانگنی ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، دعا کو کیسے قائم کرنا ہے، کوئی بندہ اس کو کلیئر نہیں کر پائے گا۔ اس اجمال کا، اس مجمل کا بیان متکلم کو کرنا پڑے گا، چاہے بالفعل آئے بیان یا بالقول آئے۔ وضاحت بالقول آ جائے یا بالفعل آ جائے، وضاحت آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آتوا الزکاۃ، زکات دو، تو زکات کا معنی بھی پاکیزگی ہوتا ہے۔ تو کون سی پاکیزگی رب نے مانگی ہے؟ کون سی پاکیزگی رب نے مانگی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جی۔ اب یہاں پر بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر مطلب نبی پاک کی احادیث طیبہ سے اس کی وضاحت آئے گی، وضاحت آئے گی تو زکات کا مسئلہ کلیئر ہوگا۔ یہ مجمل۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال، مجمل کی جب وضاحت آ جائے گی، جیسے نبی پاک نے ربا کی وضاحت کر دی، نماز کی وضاحت کر دی، زکات کی وضاحت کر دی، اب وضاحت آ گئی تو یہ اپنے قطعی کے درجے میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک خیال رکھنا پڑے گا، وضاحت دو طرح کی آتی ہے، ایک ہوتی ہے وضاحت شافی، شافی تو سمجھتے ہیں تسلی والی، اور ایک ہوتی ہے غیر شافی، آئی تو ہے لیکن تشفی نہیں ہوئی، وضاحت آ تو گئی ہے لیکن پورا مسئلہ نہیں کلیئر ہوا۔ نماز کی وضاحت نبی پاک علیہ السلام نے کر دی، شافی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ 110% کلیئر، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ غیر شافی، نبی پاک نے بیان تو فرمایا، وضاحت تو فرمائی، لیکن وہ وضاحت بھی انکمپلیٹ رہی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جہاں شافی آتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے آیت کے ساتھ مل کر یہ قطعیت کا درجہ مل جائے گا اس کو، لیکن یہاں بیان غیر شافی ہوگا، وہ ظنیت میں رہ جائے گا۔ مثال دیتا ہوں میں، اس کی تو آپ کو مثال سمجھ آ گئی ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ ربا کا جو مسئلہ ہے، ربا کا، نبی پاک نے فرمایا الانطق بالانطق والشعیر بالشعیر والذهب والتمر بالتمر والبلح بالبلح والطعام بالطعام، او کما قال علیہ السلام، الفاظ آگے پیچھے گئے۔ 6 چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 6 چیزوں کا خالی نبی پاک نے ذکر فرمایا۔ ربا کا چیپٹر بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ ان 6 چیزوں میں ربا کنفرم ہو گیا، اس کے علاوہ جو ربا کے صورتیں بنے گی، یعنی چونے کا ذکر اس حدیث میں نہیں آیا، چونے میں بھی ربا ہونا ہے۔ خربوزے کا ذکر نہیں آیا، خربوزے میں بھی ربا آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بچے درس نظامی والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ربا کے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نزدیک ربا کی علت ہے قدر مع الجنس، تو یہ علت نکالنے کی نوبت آئی اسی لیے ہے کہ یہاں ظنیت آ گئی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی نبی پاک نے وضاحت تو فرمائی، لیکن وہ وضاحت ہر چیز کی کلیئر نہیں ہوئی۔ 6 چیزوں کا نبی پاک نے ذکر کر دیا، قرضے والا نبی پاک نے ذکر کر دیا، یہ 7 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ان میں ربا ہے، لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں میں ربا متحقق ہوگا وہ بہت ساری ہیں، وہ چیزیں اس بیان سے کلیئر نہیں ہوئی۔ پھر وہ مجتہد قیاس کرتا اور علت نکالتا ہے، علت نکالنے کے بعد پھر اس کے فیصلے کرتا ہے کہ یہاں بھی ربا ہو جائے گا، یہاں بھی ہو جائے گا، یہ پھر مجتہد کر رہا ہوتا ہے، یہاں سے پھر ظنیت شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ چلے اللہ قبول فرمائے۔ تو بیان صافی آ جائے تو قطعیت کے درجے میں، اور غیر صافی ہو تو اس کا درجہ ظنیت کا، اور بیان آئے ہی نہ پھر تو مجمل قابل عمل ہی نہیں رہے گا، پھر تو مجمل قابل عمل ہی نہیں رہے گا۔
سمجھ آئی بات؟ اچھا، اس سے آگے آتا ہے متشابہ۔ متشابہ میں خفا ہوتا ہے، اور خفا اس لیول کا ہوتا ہے کہ متکلم بھی اس کا بیان نہیں کرے گا۔ آپشن ختم ہو جاتا ہے متکلم کے بیان کا، یعنی یوں کہہ لیں یا تو خود بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہم نہیں بتائیں گے، یا پھر نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو چیزیں کلیئر نہیں ہوئی وہ متشابہات میں آ گئے۔ متشابہ مثال کے طور پر الف لام میم ہے جی، اس کا مطلب بتانا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ حمید میں بھی ارشاد فرمایا گیا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون متشابہات کی جستجو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یعنی متشابہات کے معنی وہ لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ صحیح مطلب نہیں لینا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب بتانے کا متکلم ارادہ ہی نہیں فرما رہا۔ اگر متکلم ان کا مطلب بتانا چاہتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ ان کی جستجو ہی نہ کرو، وہ کہتے اس کو تلاش کرو، کہیں سے بھی نکالو، اس کا مطلب نکلنا چاہیے، یہ مطلب کی بات ہے۔ فرمایا اس کے تو پیچھے جائیں گے ہی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب متکلم بتانا نہیں چاہتا، متکلم اس کی وضاحت ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ متشابہ۔ یا پھر کوئی جملہ ایسا ہے، کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کی وضاحت نبی پاک نے نہیں کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، وہ بھی متشابہات میں سے۔ کئی آیات طیبات متشابہات میں آتی ہیں۔ حروف مقطعات کا تو آپ نے سنا ہی ہوا، قرآن میں ید اللہ فرمایا گیا، وجہ اللہ فرمایا گیا، الرحمن علی العرش استوى فرمایا گیا، یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں، آیات متشابہات ہوتی ہیں۔ اب یہ جو جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کو حل کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا، کوئی بندہ نہیں حل کر سکتا۔ یعنی جو بندہ اٹھ کے آ کے یہ کہے کہ ید اللہ کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں، کان کے نیچے دو رکھنی ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بھی آ جائے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جب رب نے اس کا مطلب نہیں بتایا، متکلم نے نہیں بتایا، اور قسم یہ متشابہات کی ہے، تو پھر کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بعض علماء نے مفسرین نے لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، جو ہے وہ متشابہات میں سے، مثلکم جو ہے یہ متشابہات میں سے۔ اسی طرح وجہ اللہ متشابہات میں سے، الرحمن علی العرش استوى متشابہات میں سے۔ یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آتی ہیں؟ جب انسان اصولوں سے واقف ہے۔ جس قوم کے پاس اصول نہیں ہوتے، اصولوں کے بغیر وہ یہ نعرے لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، ہم ڈائریکٹلی قرآن سمجھ لیتے ہیں، انہیں ہماری خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ ہم انہیں سمجھائیں گے کہ میرا بچہ قرآن خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن ان کے لیے جو مدکر ہوں، سیکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ ہر ایرے غیرے کے لیے اللہ نے آسان نہیں کر دیا قرآن، ہر ایرے غیرے کے لیے آسان ہوتا تو سارے لوگ بھی اللہ میں فہم میں بن جاتے۔ پہلے مدکر بننا پڑتا ہے، مدکر بننے کے لیے وہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں جس سے قرآن اور حدیث کے الفاظ سے واقفیت آئے، اور جب وہ اصول یاد ہو جاتے ہیں، معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن کے معانی کا ہم مطلب نکال سکتے ہیں۔ بہرکیف آج کا سبق بھی انتہائی اہم تھا، ایک ہفتے کا گیپ ہوتا ہے۔
تمام طلبہ کوشش کیا کریں، اپنے اسباق کو دہراتے رہا کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایک دفعہ ہماری تقریر سنیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ نہ تو آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ہم آپ کو نظروں سے پلا سکیں۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کے لیے علم کسبی ہے۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ آپ باقاعدہ آتے ہیں، کوشش کیجئے ان اسباق کو کور کیا کریں، یاد کیا کریں، بلکہ ان کی مثالیں بھی بنانے کی کوشش کیا کریں۔ جن دلائل پر آپ گفتگو کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ان دلائل میں ان چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، دین دنیا میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔